السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 849، سورۃ النور، آیت 12 تا 14، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ سری بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ لولا کیوں نہیں، اذ جب سمعتموہ تم نے سنا اس کو، ظنا خیال کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفسوں میں، خیرن نیک، وقالوا اور کہا یعنی کیوں نہیں کہا، ھذا یہ، افکن بڑا جھوٹ یعنی بہتان ہے، مبین ظاہر، لولا جاؤ کیوں نہیں وہ لائے، علیہ اس پر یعنی اس تہمت اور الزام پر، بأربعۃ 4 شہداء گواہ، فإذ پھر جب، لم یاتوا نہیں وہ لائے، بالشہداء گواہ، فاولئک تو وہ لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم وہی، الکاذبون جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت، لمسکم تو البتہ پہنچتا تمہیں، فیما اس کے سبب کے، افضتم تم مشغول ہوئے، فیہ اس میں یعنی اس جھوٹے پراپیگنڈے میں، عذاب عذاب، عظیم بہت بڑا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق کی سورۃ النور میں آیات بینات موضوع اور معاملہ اور قصہ اور واقعہ چل رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر نور نظر سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے حوالے سے۔
ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو مخاطب کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے حوالے سے بھی اور آئندہ تا قیامت اہل ایمان کو، اہل تقوی کو ایک بہت بڑی بات سمجھا دی، اور وہ ہے اچھا گمان۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اچھا گمان کرنا، کسی کے متعلق اچھا سوچنا، منفی سوچ نہ سوچنا، نیگیٹو سے اپنے آپ کو بچانا، بلکہ مثبت اور پازیٹو سوچنا۔ یاد رکھیے یہ سوچنا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ بندہ اچھا سوچتا ہے تو آگے حالات بھی اچھے بنتے ہیں، اور بندہ برا سوچتا ہے تو آگے معاملات اور حالات بھی بد سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے گمان کرنے کے حوالے سے اور برے گمان سے بچنے کے حوالے سے ہمیں بڑی پیاری تعلیم دی۔ فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ صحیح بخاری کتاب الادب، یہ ادب کا بیان ہے۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، صحیح بخاری میں 6066 فرمایا کہ گمان سے بچو۔ کیا مطلب؟ مطلب برے گمان سے بچو، اپنے آپ کو نیگیٹو سوچ سے بچاؤ، کیونکہ نیگیٹو سوچنا، برا گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور گمان ہی کی بنیاد پر بندہ بہت بڑی عمارت کھڑی کر لیتا ہے۔ اگر اچھا گمان ہے تو اچھا معاملہ ہوگا، اور اگر برا گمان ہے تو برے گمان کے برے رزلٹ ہی پھر سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو، اہل تقوی کو برے گمانوں سے دور رہنے کا حکم دیا، اور اچھا گمان کرنے کی تلقین کی، نصیحت کی، وصیت کی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹی صدیق اکبر کی، جو زوجہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جب حضرت عائشہ پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جماعت نے تہمت لگا دی زنا کی، تو لوگوں نے اپنے حساب کے مطابق ایک دل کے اندر گمان کو جنم دیا، گمان پیدا کیا۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ تہمت والی بات سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ انہوں نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا، تو تم نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ برا گمان کرنے کی بجائے اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ اچھا گمان یہ تھا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بھی بری حرکت کر سکتا ہے۔ اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ اچھا گمان کیا تھا؟ اچھا گمان یہ تھا کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، صفوان بن معطل بیٹے تھے جناب سیدہ عائشہ کے، عائشہ بیٹی، عائشہ جو ہے وہ ماں، عائشہ ماں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہاں ہے؟ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 میں آئے گا، وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں یہ کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں، اور یہ وہ ماں ہے کہ جس پر میں اپنی اس ماں کو بھی قربان کر دوں جس سے میں نے جنم لیا۔ عائشہ میری وہ ماں ہے کہ میں اپنے باپ کی بیوی کو بھی اس ماں پر قربان کر دوں۔ عائشہ میری وہ ماں ہے کہ جس پر میں اپنی وہ ماں بھی قربان کر دوں کہ جس سے میں نے بچپن میں پہلے 2 سالوں میں 5 مرتبہ دودھ پیا، تو ساری ہی ماؤں کو میں عائشہ پر قربان اور نچھاور کر دوں۔ تو مومن مردوں اور مومنوں عورتوں، کیوں نہ جب تم نے یہ بات سنی، یہ پراپیگنڈا، یہ بلنڈر سنا،
تو تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا کہ ماں اور بیٹا بھی کبھی برائی کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ صفوان بیٹا ہے، عائشہ ماں ہے، وازواجہ امہاتہم، میری بات نہیں ہے، تورات اور انجیل کی بات بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا اللہ رب الرحمن کی اپنی بتائی ہوئی بات ہے کہ پیغمبر کی بیویاں کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہیں۔ تو ماں اور بیٹے کے بیچ جب اتنا بڑا تم نے بلنڈر اور پراپے گنڈا اور افواہ اور تہمت سنی تو تم نے اسے برے گمان کرنے کی بجائے اچھا گمان کیوں کیا؟ اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہاں بھی وہی پیچھے والا لولا آئے گا۔ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریحاً بہتان ہے، ایک بلنڈر ہے، پیغمبر کی ذات پر حملہ ہے اور کھلا کھلا جھوٹ ہے؟ تم نے یہ سوچا تو برا سوچا کیوں؟ اس آیت میں ایک تو اس واقعے کے حوالے سے تعلیم ہو گئی، آئندہ کے لیے مومن مردوں اور مومنوں عورتوں کو یہ حکم ہوا کہ جب کوئی بات سنو تو نیگیٹو سوچنے کی بجائے ہمیشہ اس کے پازیٹو پہلو تلاش کرو، اچھا سوچو، برا مت سوچو۔ مگر ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہی ہوتا ہے، ہم ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، حسن ظن کی طرف نہیں جاتے، مطلب نیگیٹو ہم زیادہ لیتے ہیں اور پازیٹو اچھا سوچنا وہ کم لیتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے نیگیٹو کی بجائے پازیٹو سوچنا ہے، منفی کی بجائے مثبت سوچنا ہے، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اب اس آیت کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومنوں نے جب یہ بات سنی تو وہ عائشہ کے متعلق اچھا گمان کرتے کہ یہ جو بات ہے نا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس کے جھوٹ ہونے پر بہت سارے دلائل ہیں۔ نمبر 1، عائشہ کون تھی؟ صدیقہ، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر اللہ کے فرشتے جبریل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ تو کیا اللہ یہ ہونے دے سکتا ہے کہ اپنے حبیب اور محبوب کی زوجہ کے لیے اس کا انتخاب کرے کہ جو نعوذ باللہ بدکارہ ہو یا آگے چل کر بدکار ہونے والی ہو؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی پیغمبر کی زوجہ وہ بدکارہ اور بے حیا نہیں تھی، زنا کا ارتکاب کرنے والی نہیں تھی، اور پھر اللہ کے حبیب اور محبوب کی محبوبہ اور آپ کی زوجہ، اللہ یہ کیسے ہونے دے سکتا تھا کہ اس کے حبیب اور محبوب کی زوجہ بدکار ہو یا آگے بدکارہ ہو جانے والی ہو؟ یہ ہے اچھا گمان، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کون ہے عائشہ؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، تو اتنے بڑے عالی ظرف اور عالی مقام کی بیٹی برائی کر سکتی ہے؟ 2 باتیں۔ سب سے بڑی بات، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی بدکارہ کے خاوند ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک اور پوتر، ایسا پاک اور پوتر، ایسا شرم و حیا کا پیکر، ایسا شرم و حیا کا سیمپل کہ سبحان اللہ اس کے سامنے فرشتوں کی بھی کوئی اوقات نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کیا وہ ایک بدکارہ کے خاوند ہو سکتے ہیں؟ تو تم نے عائشہ کے متعلق کیوں ایسا اچھا سوچ اور اچھی گمان کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کہ مومنوں کو چاہیے تھا کہ کیا کوئی مومن بندہ اپنی ماں، بہن، بیٹی سے بدکاری کا سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح کہ اگر مومن اور نیکوکار اور تقوی دار کو اگر کہیں جنگل بیابان میں اکیلی عورت مل جائے تو کیا مومن اور تقوی دار بندہ اس عورت کا بلاత్کار کرے گا، ریپ کرے گا، برائی کرے گا، یا اس کو حفاظت میں لے گا، اس کو شیلٹر فراہم کرے گا؟ ہم کیا کریں گے؟ یہ تینوں چیزیں پازیٹو ہیں اور یہی کرنے کا کام تھا، لیکن شیطان ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب اللہ رب الرحمن چونکہ علیم بذات الصدور ہے،
مومن مردوں اور عورتوں کے دلوں میں سوء ظن آیا، اور جس کا کھلم کھلا اظہار حضرت صفوان، حضرت حسان سے، حضرت مستہ سے، حضرت حمنہ سے ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اور ان کو سزا بھی ہوئی اور انہوں نے توبہ بھی کی اور اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی۔ اور اب اس کے بعد یاد رکھیے، اگر آج کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ یا صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بھونکے گا، وہ اپنی دنیا خراب کر بیٹھے گا، آخرت خراب کر بیٹھے گا، قیامت کے دن کو خراب کر بیٹھے گا، اور جہنم اپنے لیے خرید بیٹھے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ حضرت حسان سے اللہ راضی ہوا، مستہ سے اللہ راضی ہوا، حمنہ سے اللہ راضی ہوا، اور وہ اپنے پروردگار سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ ہم نے برا گمان نہیں کرنا، نیگیٹو سوچ نہیں لانی، ہمیشہ مثبت اور پازیٹو سوچنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے۔ ہاں، جب بندہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ لے، دو کانوں سے سن لے، کسی بات اس زنا کی تہمت پر 4 گواہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں، اور یہ بھی کتاب الادب کے اندر ہے، سبحان اللہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مومنوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت کے معاملے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ مومن دوسرے مومن پر، دوسرے کو دوست بنانے پر، شفقت کرنے پر، مومن لوگ ایک جسم کی طرح ہیں۔ اب ہمارے جسم کا ایک عضو بیمار ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ مثال ہم لے لیں، ہم اپنے گلے کی، یہ جو میرا گلا ہے نا، اگر گلے میں کھانسی ہے، گلے کے اندر خرابی ہے، تو گلے کی خرابی سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو بخار ہو جاتا ہے۔ جیسے کرونا کا وائرس گلے میں رہتا ہے، کچھ وقت گلے میں رہ کر وہ پھیپڑوں میں جاتا ہے، تو پھیپڑے خراب، گلا خراب، بخار کی آمد۔ اور عام بخار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نزلہ زکام ہے اور کھانسی ہے اور گلا درد کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ بخار بھی تشریف لے آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کا ایک عضو بیمار ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ درد صرف دانت میں ہے، مگر بندے کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ درد کہاں پر ہے؟ دانت میں ہے، داڑھ میں ہے، پوری رات بندہ بیدار رہتا ہے۔ تو مومن آپس میں ایک دوسرے کے اس طرح قریبی ہیں اور اس طرح کے جو ہیں وہ دوست ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں، اور یہ کہ یہ سری بہتان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ بلنڈر کھلم کھلا بہتان تھا، حضرت عائشہ پر تہمت کا معاملہ۔ آئیے اب اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، جب خبر آئے تو خبر کے تمام پہلوؤں کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی تھی ہار کو تلاش کرنے میں، واپس آئی تھی، قافلہ نکل گیا تھا، بیٹھی رہی تھی، نیند نے غلبہ پایا، سو گئی۔ پیچھے آتے ہوئے حضرت صفوان نے ماں کو دیکھا تو اپنے اونٹ پر بٹھایا، خود اونٹ کی مہار پکڑی اور قافلے کی طرف چل پڑے۔ اب بھائیو، یہ سارا بہتان تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ چور چوری کر کے پھر اپنے آپ کو چھپایا کرتا ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے بھی چھپ چھپ کر آتا ہے، اور چور چوری کر کے بھی چھپ چھپ کے جاتا ہے نا؟ لیکن یہاں تو بات الٹ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عائشہ کو لے کر قافلے میں شامل ہوتے ہیں، قافلے میں پہنچتے ہیں، عین دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر یہ بلنڈر حقیقت پر مبنی ہوتا
تو کیا یہ دن دہاڑے یوں دوپہر کی روشنی میں قافلے میں شامل ہوتے؟ نبی علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے اور اہل قافلہ بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دور سے اونٹ سوار آ رہا ہے. جب قریب آئے تو دیکھا کہ اونٹ کی مہار صفوان بیٹے نے پکڑی ہوئی ہے اور اونٹ پر سوار ماں عائشہ ہے. کیا چور چوری کرنے کے بعد یوں دن دہاڑے سامنے آیا کرتا ہے؟ چور چوری کرے گا چھپ چھپ کے، چور بھاگے گا تو بھی چھپ چھپ کے. تو حضرت صفوان اپنی ماں عائشہ کو لے کر جب قافلے میں پہنچے تو عین دوپہر کا وقت ہے، عین دوپہر کے وقت. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے افکم مبین، کھلم کھلا بہتان. یہ ایک بلنڈر تھا، ایک پراپیگنڈا تھا. اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے. اور جب کوئی جرم کر لیتا ہے تو وہ چھپ چھپ کے آتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس آنسو بہاتے ہوئے ماتم کرتے آئے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون. اندھیرا پڑا تو پھر اپنے باپ کے پاس آئے روتے ہوئے، ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. جھوٹوں کا یہ حال ہوتا ہے، سچوں کا یہ حال نہیں ہوتا جو صفوان اور عائشہ نے کیا رضی اللہ تعالی عنہما. وہ چور نہیں تھے، وہ گنہگار نہیں تھے. بیٹا بھی پاک دامن، ماں بھی پاک دامن، ایسی پاک دامن کہ ان کی پاک دامنیوں پر ملائکہ بھی نچھاور کر دیں ہم. ہاں، میں نے فرشتوں کا نام کیوں لیا؟ 2 بار لے گیا ہوں. بھائیوں بہنوں، فرشتوں میں گناہ کرنے کا آلہ ہی کوئی نہیں ہے. فرشتوں میں میل اور فی میل والا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اس فرشتوں میں کوئی فرشتیاں نہیں ہیں. فرشتوں کے اندر عضو تناسل بھی کوئی نہیں ہے. وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. آدم ذات کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، گناہ کرنے کروانے کی جگہ بھی ہے نا. تو اس لیے یہ جناب حضرت صفوان اور مومنوں کی ماں عائشہ فرشتوں سے بھی پاک اور پوتر کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اگر نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہوتے تو دن دہاڑے روشنی میں مجرم جرم کر کے آتا ہے تو برا گمان کرنے سے پہلے یہ تو سوچنا چاہیے تھا نا. نہیں سوچا. اللہ اکبر. فرمایا یہ منافق اس اتنی بڑی تہمت پر انہوں نے 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ پیچھے میں گزرا ہے نا، کوئی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے یا زنا کی تہمت لگا دے تو 4 گواہ لانے ضروری ہیں. تو کیا کسی نے کہا کہ میں نے ان کو برائی کرتے دیکھا؟ کسی نے کہا کہ ہم نے ان کو برائی کرتے دیکھا؟ میں نے کہا یا ہم نے؟ کسی نے کہا کہ ہم نے ان کو یا میں نے ان کو گناہ کرتے دیکھا؟ کوئی نہیں کہا. تو کیا معلوم ہوا؟ عائشہ بھی سچی اور اس کا بیٹا صفوان بھی سچا، اور جھوٹے کون؟ منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کا ٹولہ. ہاں جی، کیونکہ ان کے پاس کوئی 4 گواہ نہیں تھے. بس انہوں نے اپنے منہ سے ہی یہ بات کہہ دی اور فرمایا کہ اللہ کا فضل تم پر دنیا آخرت میں نہ ہوتا تو عذاب اور بڑے عذاب سے 2-4 ہوتے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ فضل یہ ہے کہ اللہ بڑے سے بڑے پاپی کو بھی مہلت دیتا ہے. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے، مہلت دی. بخت آور تھا، خوش نصیب تھا، مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر گیا. کیفل بہت بڑا گنہگار تھا، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھایا اور کامیاب ہو گیا. ہاں جی، سبحان اللہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بڑے گنہگار تھے، مگر رب کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی مہلت سے فائدہ اٹھا لیا، کامیاب ہو گئے. ہاں جی، حضرت وحشی بہت بڑا گناہ کیا، مگر رب رحمان کے فضل و رحمت اور اس کی مہلت سے فائدہ اٹھایا اور کامیاب ہو گیا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل یہ ہے
اللہ بڑے سے بڑے پاپی کو بھی کہتا ہے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ خوش نصیب سنبھل جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، توبہ تائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی پہلے تو گناہ سے ہی بچائے، پھر اللہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اور بد نصیب ابو جہل اور فرعون کی طرح ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں، بد نصیب ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کہ اس نے مہلت دی، اور اس مہلت کا فائدہ یہ ہوا بڑے بڑے پاپی دنیا کے عذاب سے بھی بچ گئے اور آخرت کے عذاب سے بھی توبہ طائب ہو کر بچ جاتے ہیں۔ اب یہاں خوش نصیبوں میں حضرت حسان تھے، مستہ تھے، حمنہ تھیں رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ ان کو اپنے جرم اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، سزا ہوئی، توبہ طائب ہوئے اور کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہاں ہلاک ہوا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کی جھوٹی جماعت کہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھا پائے، مرتے دم تک خبیث کے خبیث رہے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کے درک اسفل ہے، سب سے نچلا گڑھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔